بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ناول جس پر ہم بات کریں گے اس کا نام ہے سانپوں کے شکاری۔ یہ ناول ابن صفی صاحب کا تحریر کرتا ہے اور اس ناول کی ایکسپلینیشن ہوگی، اور یہ ایکسپلینیشن ایسی ہوگی کہ اس ایکسپلینیشن کو سن کر آپ کا انشاءاللہ یہ ناول پڑھنے کا دل کرے گا۔ ناول سانپوں کا شکاری، مصنف ابن صفی، خلاصہ اور ایکسپلینیشن قصے کہانیاں یوٹیوب چینل۔ کہانی کے آغاز میں ایک 80 سالہ بوڑھے ارشاد کو دکھایا جاتا ہے جو بہت زیادہ امیر ہوتا ہے، لیکن اپنی پراسرار حویلی میں تنہا زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس نے اپنی اولاد پر حویلی کے اندر داخلہ منع کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس کو مارنا چاہتی ہے۔ البتہ اس کی ایک پوتی جس کا نام راضیہ ہوتا ہے، صرف اسی پر پوری دنیا میں وہ بھروسہ کرتا ہے۔ راضیہ ہی اس کی لک آفٹر کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اس کو کمپنی دیتی ہے، اس سے باتیں کرتی ہے۔ لیکن ایک شام راضیہ بہت تاخیر کا شکار ہوتی ہے، اور جب وہ واپس پہنچتی ہے تو ارشاد اس کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے کہ تم کہاں رہ گئی۔ جواب میں اسے بتاتی ہے کہ تیمور اینڈ باٹلے کمپنی نے بین الاقوامی طور پر ایک سانپوں کی نمائش کا انعقاد کیا تھا، اور راضیہ کو سانپوں سے بہت دلچسپی تھی، اس لیے وہ اس تقریب میں چلی گئی اور واپسی میں تاخیر کا شکار ہو گئی۔ اس پر ارشاد اس کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے کہ تمہیں میرا بالکل بھی خیال نہیں ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات تب ہوتی ہے جب ارشاد اپنی عادت سے مجبور ہو کر اپنی پوتی کا ہینڈ بیگ اس کی تلاشی لیتا ہے تو اس میں سے 2 سانپ برآمد ہوتے ہیں، جس پر ارشاد راضیہ کو بلاتا ہے اور اس پہ غصہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ سانپ کہاں سے آئے۔ راضیہ تھر تھر کانپنے لگ جاتی ہے ان سانپوں کو دیکھ کر، اور اس کو کہتی ہے کہ میں تو سانپوں کی نمائش میں گئی تھی اور وہاں میں نے اپنا بیگ کھولا بھی نہیں، پھر بھی یہ نہ جانے کیسے میرے بیگ میں یہ جو ہے سانپ آ گئے، اور مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اس پر ارشاد جو ہے وہ تنقید کرتا ہے کہ ضرور یہ سانپ تمہارے باپ نے اس بیگ میں رکھے ہوں گے تاکہ یہ سانپ مجھے مار دیں۔ اب اس بات پہ راضیہ کو غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ ہر بات میرے باپ کے خلاف کیوں کرتے ہیں، اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کی سگی اولاد آپ کو مارنا چاہ رہی ہے۔ تو جواب میں ارشاد آج پہلی دفعہ زندگی میں اس کو ایک راز سے پردہ اٹھاتا ہے راضیہ کے سامنے، اور اس کو رازداری کی شرط کے ساتھ ایک پراسرار تہ خانے میں لے کر جاتا ہے، اور ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ڈھانچے کو اچھی طرح دیکھ لو، یہ میرے دادا کا ڈھانچہ ہے جس کو آج سے 80 سال پہلے قتل کر دیا گیا تھا۔ ارشاد اس کو پوری کہانی سناتا ہے کہ دراصل میرے دادا کا ایک نافرمان بیٹا تھا، وہ شرابی تھا، اور اس نے محض کچھ پیسوں کے لیے اپنے والد یعنی میرے دادا کو قتل کر دیا، اور اس وقت خاندان والوں نے اس ڈر سے کہ یہ بات باہر نہ پھیلے یہ فیصلہ کیا کہ دادا کی لاش کو وہیں تہخانے میں چھوڑ دیا جائے اور مشہور کر دیا جائے کہ وہ حج پر گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح یہ خاندانی راز کی صورت میں یہ بات آگے چلتی رہی، اور کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ تہخانے میں جاتا اور دادا کی لاش کو وہاں سے نکالتا اور کہیں پہ دفن کرتا۔ راضیہ یہ ساری گفتگو سنتی ہے، تھر تھر کانپتی ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن پھر وہ سوال کرتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن ان باتوں کا میرے باپ سے کیا تعلق؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میرا باپ یعنی آپ کا بیٹا آپ کو مارنا چاہتا ہے؟ اس پر ارشاد اسے ایک تصویر دکھاتا ہے۔ تصویر جو ہے وہ راضیہ کے باپ کی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے یہ تو میرے باپ کی تصویر ہے، لیکن ارشاد کہتا ہے یہ تمہارے باپ کی تصویر نہیں ہے بلکہ یہ اسی قاتل کی تصویر ہے، یعنی میرے بھائی کی تصویر ہے اور میرے دادا کے بیٹے کی تصویر ہے، اور انہوں نے ہی جو ہے میرے دادا کو قتل کیا تھا، اور کیونکہ یہ تصویر بالکل مشابہ ہے تمہارے باپ سے، اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ تمہارا باپ مجھے قتل نہ کر دے۔ یہ کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں عمران کی انٹری ہوتی ہے، وہ اس طرح انسپیکٹر فیاض عمران کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اسے بلوانے کی کوشش کرتا ہے کہ کل تیمور اینڈ باٹلے کمپنی کی منعقد کردہ نمائش میں تم کیوں گئے تھے، اور تم نے ایک مرتبہ پہلے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہیں، تو وہ مجھے بتاؤ۔ عمران ڈیٹوں کی طرح اس کی باتوں کو ٹال دیتا ہے، اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عمران خود تیمور اینڈ باٹلے کمپنی میں ایک معمولی ٹائپسٹ کی نوکری حاصل کرتا ہے، اس پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ٹائپسٹ کا وہ کام شروع کر دیتا ہے، جس پر انسپیکٹر فیاض کو بڑی کھوج ہوتی ہے کہ تم نے وہاں پہ کام کیوں شروع کیا۔ اسی دوران ایک کردار سامنے آتا ہے، اس کا نام طارق ہوتا ہے۔ طارق بنیادی طور پر تیمور اینڈ باٹلے کمپنی میں ایک ملازم ہوتا ہے جس کا کام شکار کرنا ہوتا ہے، وہ سانپوں کا شکاری ہوتا ہے، لیکن وہ کمپنی کے مالک یعنی تیمور کو چیلنج کر بیٹھتا ہے کہ تمہاری جو سانپوں کی پیٹیاں ہیں جن میں باہر سے تم مال منگواتے ہو، اس میں ایک مخصوص کوڈ کی پیٹی ہے، میں اس کا راز جان گیا ہوں، اب یا تو تم مجھے پارٹنر بنا لو یا پھر میں
ان پیٹیوں کے ذریعے تمہیں بلیک میل کروں گا۔ تیمور اس بات کو سنتا ہے اور پھر احکامات صادر کرتا ہے کہ اب طارق کا زندہ بچنا مناسب نہیں ہے، اس لیے اس کو قتل کر دیا جائے۔ عمران ٹائپسٹ کے روپ میں وہاں ہوتا ہے اور ڈکٹا فون کے ذریعے ساری گفتگو سن لیتا ہے اور طارق کے پاس ایک ہمدرد کی صورت میں جاتا ہے اور اس کو یہ ساری بات بتاتا ہے اور اس کا اعتماد حاصل کرتا ہے، اور طارق جنگل میں رات گزارتا ہے۔ تیمور کی بھیجی ہوئی کرائی کے بندوں کو وہ شکست دے دیتا ہے، اور اسی دوران عمران کے ہاتھ میں وہ پیٹی لگتی ہے جو مخصوص کوڈ والی ہوتی ہے، اس کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت اہم پیٹی ہے، اس میں سانپوں کی کھال نہیں بلکہ کچھ اور چیز ہے۔ اور جب عمران وہی پیٹی انسپکٹر فیاض کے سامنے کھولتا ہے اس امید پر کہ اس میں بہت کچھ انوکھا ہوگا، تو اس میں محض سانپ نکلتے ہیں۔ ادھر ناول میں آگے دکھایا گیا ہے کہ تیمور اینڈ باٹلے کمپنی غبن کا الزام عائد کرتی ہے عمران پر، اور انسپکٹر فیاض عمران کے وارنٹ گرفتاری لے کر عمران کو گرفتار کرنے جگہ جگہ چھاپے مارتا ہے، لیکن عمران اس کے قابو میں نہیں آتا۔ وہ دوبارہ سے طارق کے پاس پہنچتا ہے، جس پر طارق اس کو بتاتا ہے کہ تیمور اینڈ باٹلے کمپنی کی ایک بہت بڑی مال کی کھیپ آ رہی ہے، اور اس کھیپ میں وہ مخصوص پیٹیاں بھی ہیں جن کے بارے میں شک ہے کہ ان کے اندر سانپ نہیں بلکہ کچھ اور چیز ہے۔ تو عمران ساری ذمہ داری اٹھاتا ہے، عمران بھروسہ جیتتا ہے طارق اور ناصر کا، اور عمران کہتا ہے جی میری ذمہ داری ہے، اور عمران کیا کرتا ہے کہ ناصر اور طارق کو باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ خفیہ پناہ گاہ میں ہی رہیں، اور خود ساری معلومات لے کر آ جاتا ہے۔ جب طارق اس سے پوچھتا ہے تو عمران جو ہے طارق اور ناصر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور اس خفیہ پناہ گاہ میں جہاں وہ خفیہ پیٹیاں بھی شامل ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، وہاں پر ان کو لے جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر ایک فائٹ ہوتی ہے جس میں تیمور کے بندے اور تیمور شکست کھا جاتا ہے، اور طارق اور عمران فتح یاب ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر انکشاف یہ ہوتا ہے تیمور کی جانب سے کہ ان پیٹیوں میں کوکین ہے، اور کوکین کو بیچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے طارق تم مجھ سے مل جاؤ۔ اب جب طارق یہ بات سنتا ہے تو وہ لالچ میں آ کر عمران کا ساتھ چھوڑ کر تیمور سے مل جاتا ہے، لیکن جب عمران کو پتہ لگتا ہے تو وہ طارق کو بھی بے بس کر دیتا ہے اور انسپکٹر فیاض کو بلاتا ہے، اور یوں ان کو گرفتار کرواتا ہے، اور وہ کوکین بھی پکڑی جاتی ہے، اور اس طرح سانپوں کے کاروبار کے فریب میں جو کوکین کا مکروہ دھندا ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو سانپوں کی شکاری ناول میں پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انسپکٹر فیاض جو ہے وہ ارشاد کے متعلق بتاتا ہے کہ ارشاد تیسرا پارٹنر تھا تیمور اینڈ باٹلے کمپنی میں، اور وہ ان کے ناجائز کاروبار سے آگاہ ہو گیا تھا اور اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ ساری چال چلی راجیہ کے وینٹی بیگ میں خود ہی سانپ رکھے تاکہ پولیس متوجہ ہو، اور ایک لکڑی کا بنا ہوا ڈھانچہ وہاں رکھا، اور یہ ساری کہانی گھڑی تاکہ پولیس متوجہ ہو اور تیمور اینڈ باٹلے کمپنی پولیس کی سرچ لسٹ میں آئے اور وہاں سے تحقیقات کا آغاز ہو۔ تو یہ کہانی بہت شاندار کہانی، بہت لاجواب کہانی، بہت زبردست کہانی، اور اس کہانی کا جو سب سے شاندار پہلو مجھے یہ لگا کہ اس کہانی کو پڑھ کر ہمیں بالکل آخر تک پتہ نہیں چلتا کہ در حقیقت ارشاد معصوم ہے یا مجرم ہے۔ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ عمران نے ٹائپسٹ کی نوکری کس طرح حاصل کی، عمران نے طارق کا اعتماد کس طرح جیتا، تیمور اینڈ باٹلے کمپنی کے آنر تیمور نے عمران پر غبن کا الزام کیوں لگایا، اور انسپکٹر فیاض عمران کا وارنٹ لے کر کیوں اس کو گرفتار کرنے دوڑتا رہا۔ ان ساری باتوں کا جواب آپ کو ناول میں بھی ملے گا، تو شاندار ناول سانپوں کا شکاری ضرور مطالعہ کیجیے اور اپنی رائے دیجیے، اور ہماری ویڈیو کے بارے میں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی، اور اگلی ایکسپلینیشن آپ کس ناول کے حوالے سے سننا پسند کریں گے۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں رکھیں یاد، خوش رہیں، جوان رہیں، اللہ حافظ۔